تعلیم دیتا ہے کہ اگر پڑوس کا معاملہ ہو تو اس پڑوس کے معاملے میں تو تم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پڑوسی ہندو ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے. آپ کو ازرو محبت، چاہے وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو اس کی خیر خواہی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. 7ویں دن وہ اس کا عقیقہ کر رہے ہیں. 2 بکروں کو لا کر ذبح کیا گیا. عبداللہ ابن عمر نے جب ان دونوں بکروں کے اوپر چھری چلائی، چھری چلا کر فارغ ہوئے تو جو بکرے کی کھال اتارنے لگا، آپ نے اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے کہا دیکھو جب بکرے کا گوشت بن کر تیار ہو جائے تو تم اس یہودی کو ضرور دے دینا جو میرے پڑوس میں رہتا ہے. بیوی نے کہا ٹھیک ہے پہنچ جائے گا. جب کھال اتر چکی اور قصاب بوٹیاں بنانے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میری بیوی جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی یہودی کو ضرور دے دینا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے دے دیں. گوشت کی بوٹیاں بن کر تیار ہو گئیں. جب چولہے میں لکڑیاں جلنے لگیں اور ہانڈی رکھ دی گوشت پر پکنے کے لیے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھو جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی اس یہودی کو ضرور دے دینا. اب بیوی کو غصہ آ گیا. جب ایک بات کوئی بار بار کہے گا تو غصہ تو آ ہی جائے گا. بیوی نے کہا ہاں سن لیا میں بحری نہیں ہوں. کتنی بار کہو گے؟ ارے پہلے پکنے تو دو. جانور ذبح ہو رہا ہے پڑوسی کو دے دینا، ذبح ہو گیا پڑوسی کو دے دینا، کھال اترنے لگی پڑوسی کو دے دینا، بوٹیاں بننے لگی پڑوسی کو دے دینا، چولہے پہ لکڑیاں رکھ گئی پڑوسی کو دے دینا. ارے سن کے پک گئی ہوں. ارے پک تو جانے دیجئے، جب پک جائے گا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بات نہیں مانوں گی تو کس کی مانوں گی؟ میں تمہارے پڑوسی اور اپنے پڑوسی اس یہودی کو میں پہنچا دوں گی. کاش کوئی اس ملک کے حکمرانوں کو بتائے یہ ہے اسلام. مسلمان تمہارے پڑوسی نہیں ہیں، اسی ملک کے باشندے ہیں. یہ گھر تمہارا ہے، ہمارا بھی ہے. اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تم تو اپنے ہی گھر کے باشندوں اور اپنے ہی بھائیوں کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ظلم و ستم کے پہاڑ تم نے اپنے بھائی پر ہی توڑ ڈالے ہیں، ان کو اس ملک کا باشندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب بیوی نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ہاں سن لیا پہنچا دوں گی تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بیوی ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ کہا ناراض اس لیے ہو رہی ہوں کیونکہ بار بار یہی کہتے چلے جا رہے ہو. تو عبداللہ ابن عمر نے جو جملے کہے وہ جملے تو سنو. میری بیوی میں کیا کروں، بار بار یاد اس لیے دلاتا ہوں تاکہ تم بھول نہ جاؤ، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے ایک ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر خود کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. آئے میری بیوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اتنے مسائل اور اتنے احکام بیان کیے
پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے اس جمعے کے خطبے میں، اتنے حقوق بتائے اس جمعے کے خطبے میں، مجھے ڈر لگنے لگا اب رہ کیا گیا ہے۔ اب آخری ہی بات کہیں اللہ کے نبی سی جمعے کے خطبے میں کہیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہہ بیٹھے لوگوں جس زمین میں جس گھر میں تم رہتے ہو اس گھر کے اندر اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی بنتا ہے، تمہارے گھر کے اتنے حصوں میں سے اتنا حصے تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ کہیں میری زمین و جائیداد میں سے بھی اس کو مالک نہ بنا دیں، اس کو زمین کی کسی ٹکڑے کا حقدار نہ بنا دیں۔ مجھے یہ ڈر لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین و جائیداد کی وراثت میں بھی کہیں اس کو حقدار نہ مان لیں۔ یہودی پڑوسیوں کے ساتھ سلوک ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟